برطانوی نو مسلم ڈیوڈ کیل کی کہانی بالکل ہی منفرد ہے۔ اس نے 1935 میں عیسائیت کو ترک کر کے اسلام قبول کیا اور اپنا نام عبد الرحمن رکھ لیا تھا۔ عبد الرحمن نے فیصلہ کیا کہ اسے فوری طور پر حج کر لینا چاہیے۔ ابھی مذہب تبدیل کیے ہوئے محض 6 ہفتے ہی گزرے ہوئے تھے کہ اس نے اپنی بیوی منیرہ، پیدائشی ملیشیائی مسلم خاتون کے ساتھ سراوک ملیشیا سے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سراوک راجہ کے دربار میں ملازمت کے دوران عبد الرحمن کو اپنے ہم پیشہ دیگر ملیشیائی مسلم ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا خاصا موقع ملتا تھا، جس کے نتیجے میں قدرتی طور پر اسے اسلام کے بارے میں بھی واقفیت حاصل ہوتی رہتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ اس کے مسلم دوستوں میں کچھ ایسی انفرادی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو عام طور پر دیگر مذاہب کے لوگوں میں موجود نہیں ہوتی۔ مثلاً وہ دیکھتا تھا کہ اس کے ملیشیائی مسلم دوست بڑوں کا احترام و ادب کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ ان کے اندر غریبوں کی امداد کا جذبہ بھی وافر ہے۔ ان کے اندر قوت برداشت بھی بہت ہے۔ اخلاقیات کے معاملے میں بھی وہ بلند نظر آتے ہیں اور زندگی و موت کے حقائق کے آگے وہ مکمل سر جھکا دینے کی عادت رکھتے ہیں۔ نیز وہ دیکھتا تھا کہ خدائے واحد و اعلیٰ اخلاقی قدروں پر بھی ان کا اعتقاد غیر متزلزل ہے، اور کیسی ہی مصیبت اور پریشانی کیوں نہ آئے، اس کے دوست ہر لحاظ سے پرسکون رہتے ہیں، کیونکہ ہر خوشی و غم کو وہ من جانب خدا سمجھتے ہیں۔ یہی وہ ممتاز صفات تھی جس کے باعث اسلام اسے دیگر مذاہب کی نسبت کچھ نمایاں سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اگرچہ ابتدا میں وہ کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی ہمت اپنے اندر نہیں پاتا تھا، تاہم نفس و شعور کی ایک طویل کشمکش کے بعد بالآخر اس نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے ملازمت سے استعفیٰ دیا اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب اس نے تہیہ کیا کہ اپنی مسلم بیوی کے ساتھ حج کے لیے ضرور جائے گا۔ اس ضمن میں معلومات حاصل کرتے ہوئے اسے یہ سن کر کچھ صدمہ سا ہوا کہ حج کرنا بہرحال کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں۔ لاتعداد رکاوٹیں ہیں جو اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہے، لیکن اس نے تہیہ کیا کہ حج کے راستے کی ہر رکاوٹ وہ لازماً عبور کر کے رہیں گا۔ چنانچہ حجاز کے ویزے کے لیے اس نے سنگاپور سے درخواست دائر کی۔ اس دور میں ملایا اور سنگاپور ایک ہی ملک تھے، لیکن اسے وہاں سے ویزا نہ مل سکا۔ تب یہ دونوں میاں بیوی عبد الرحمن کے آبائی شہر لندن چلے گئے تاکہ وہاں کے سعودی دفاتر سے مطالبہ ویزا حاصل کر سکے۔ تاہم عبد الرحمن کو یہاں بھی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اسے بتایا گیا کہ سعودی قوانین کے تحت اسلام قبول کر لینے کے کہیں 6 سال بعد ہی جا کر کسی غیر مسلم کو حج کا اجازت نامہ دیا جاتا ہے۔ اس دور میں سعودی عرب کا قانون یہی تھا، جبکہ اسلام قبول کیے ہوئے اسے ابھی صرف 6 ہفتے ہی ہوئے تھے۔ سعودی افسر نے انہیں بتایا کہ بہرحال انہیں جدہ کا ویزا جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس شرط پر کہ وہ وہاں 6 سال کا طویل عرصہ گزارے، یعنی جدہ سے مکہ و مدینہ جانے کا خیال وہ فوراً دل میں نہ لائے۔ عبد الرحمن نے افسران پر واضح کیا کہ سراوک ملیشیا سے اپنی بیوی کے ہمراہ وہ محض حج کی ادائیگی کے خاطر ہی لندن پہنچا ہے۔ جب افسروں پر واضح ہوا کہ اس کے ساتھ اس کی پیدائشی مسلم خاتون بیوی بھی ہے، تو انہوں نے اس کی بیوی کے لیے حج ویزا جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ پیشکش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے عبد الرحمن نے کہا کہ عورت ہونے کے باعث اس کی بیوی سفر اور فرائض حج کی ادائیگی تنہا نہیں کر سکتی۔ ہمیں تمہاری مشکلات کا اندازہ ہے، اس لیے ہم تمہیں جدہ کا ویزا جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جدہ پہنچ کر یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ شہر کے حکام کو اپنی مشکلات
اور شوق کے بارے میں آگاہ کرو، اور بتاؤ کہ تنہا تمہاری بیوی حج کی ادائیگی نہیں کر سکیں گی۔ افسران نے اسے آگاہ کیا۔ عبد الرحمن نے انگریزی محاورے کے تحت سوچا کہ جب تک خدا کسی کے جوتے عطا نہ کر دے، اسے اس وقت تک بہرحال چپلوں پر گزارنا کرنا چاہیے۔ عبد الرحمن کے نزدیک جدہ کا ویزا حاصل کرنا اس بات سے بہت بہتر تھا کہ اسے سرے سے سعودیہ کا ویزا ہی نہ ملے۔ چنانچہ ویزا حاصل کرتے ہی اسے جلد از جلد جدہ پہنچ جانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ ادھر حج کی تاریخیں قریب تر آتی جا رہی تھی۔ عبد الرحمن کو اندازہ نہیں تھا کہ جدہ کے حکام اسے اپنی بیوی کے ہمراہ حجاز جانے کی اجازت آخر کب تک دے سکیں گے۔ چنانچہ اب اس نے ایک کوشش اور کی اور وقت ضائع کیے بغیر لندن سے پیرس روانہ ہو گیا۔ وہاں سے بذریعہ ٹرین اسکندریہ مصر پہنچا۔ جیب میں جدہ کا ویزا موجود تھا۔ اسکندریہ میں اسے بتایا گیا کہ نہر سویز کے راستے ایک مصری جہاز جدہ جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ عبد الرحمن نے فوراً 2 ٹکٹیں خریدی اور جہاز میں سوار ہو گیا۔ اسے یہ جان کر حیرت ہوئی کہ سفر حج کے لیے جہاز میں مختلف نوع انسانوں کا ہجوم ہے، جس میں ترک مسلمان بھی ہیں، شامی بھی، مراکشی بھی اور ہندوستانی مسلمان بھی۔ پھر اسی ہجوم میں اسے ایک بہادر افغانی مسلمان بھی ملے جو میلوں کا سفر طے کرتے اور چھوٹے بڑے پہاڑوں کو عبور کرتے ہوئے پیدل یہاں تک پہنچے تھے۔ نیز اس قدر طویل فاصلہ عبور کرتے ہوئے انہیں 2 سال کا طویل عرصہ بھی گزر چکا تھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی رہ گئی۔ جہاز پر ایک مؤذن 5 وقتہ اذان دیتا تھا اور سارے لوگ باجماعت نماز ادا کرتے تھے۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب مصری جہاز جدہ کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ میاں بیوی نے جدہ کے ایک بلند بالا ہوٹل کی 5ویں منزل پر کرائے پر کمرہ حاصل کیا۔ چاول اور کھجور کا ناشتہ کرتے ہی وہ دونوں جدہ پولیس اسٹیشن کی طرف بھاگے، جہاں اس وقت کے دستور کے مطابق ان کے جوازات السفر پاسپورٹ کی چھان بین کی جانی تھی۔ چند ضروری سوالات و جوابات کے بعد عبد الرحمن کو بتایا گیا کہ اس کے کاغذات پہلے پولیس کے سربراہ کو بھیجے جائیں گے، جہاں سے پھر وہ انہیں امیر جدہ کے پاس روانہ کرے گا۔ تسلی کے بعد امیر جدہ ان کاغذات کو آگے امیر مکہ کو ارسال کریں گے تاکہ دونوں میاں بیوی کے مکہ میں داخلے کی اجازت حاصل کی جا سکے۔ اس سارے عمل میں آپ کو کتنا عرصہ درکار ہوگا؟ عبد الرحمن نے سوال کیا، لیکن پولیس کے حکام نے جواب میں محض اپنے کندھے اچکا دینے پر ہی اکتفا کیا، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ اس سوال کا جواب انہیں بھی معلوم نہیں ہے۔ اسی دوران عبد الرحمن نے وہاں تک مخلص عرب محمد صالح کی خدمات حاصل کی اور اپنی اہلیہ کے ہمراہ واپس ہوٹل چلا آیا۔ محمد صالح نے اسے بتایا تھا کہ اس معاملے میں وہ مکہ میں موجود اپنے والد القحطان کا اثر رسوخ استعمال کر کے اس کی ادائیگی حج کو ہر حال میں مکمل بنانے کی کوشش کرے گا۔ ادھر جدہ میں رہتے ہوئے عبد الرحمن نے اپنا ختنہ بھی کروا لیا تھا تاکہ دین کی ایک اور ضروری سنت پر بھی عمل درآمد ہو جائے۔ دن تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے تھے اور اس کی تشویش میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ کاغذات کے بارے میں اب تک کوئی اطلاع اس کے سامنے نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن محمد صالح اسے لے کر براہ راست امیر جدہ کے پاس پہنچ گیا، جس نے عبد الرحمن کے جذبوں کی قدر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے کاغذات مکہ کے حکام کے پاس بھیج دیے گئے ہیں، تاہم کاغذات کی واپسی تک اسے بہرحال انتظار کرنا ہی ہوگا۔ امیر جدہ نے البتہ یہ یقین دہانی اسے ضرور کرا دی کہ اس معاملے میں وہ ان تک اپنی سفارش لازماً پہنچا دے گا۔ حج کے دن قریب تر چلے آ رہے تھے۔
اور جدہ عازمین حج سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ مختلف گاڑیاں حاجیوں کو لے لے کر مکہ کی جانب روانہ ہو رہی تھی۔ اسی دوران ایک دن صالح محمد اچانک خوشی خوشی اس کے پاس آیا اور خوشخبری دی کہ شاہ سعودیہ نے کاغذات میں اس کے مسلمان ہونے کی ذاتی تصدیق بھی کر دی ہے۔ یہ خوشخبری اپنی جگہ، لیکن ان دونوں میاں بیوی کے مکہ میں داخلے کی اجازت تاحال معلق تھی۔ اب اسے عبد الرحمن کی خوش قسمتی ہی کہنا چاہیے کہ انہی دنوں شاہ سعودیہ اتفاقاً جدہ آ رہے تھے۔ محمد صالح نے اسے بتایا کہ بادشاہ سے صرف ایک ملاقات ہی اس کے سارے مسئلے حل کر دے گی۔ چنانچہ محمد صالح کی جد و جہد کے نتیجے میں ایک دن اس کی ملاقات بادشاہ کے ساتھ بالآخر کروا ہی دی گئی۔ بات یہ ہے کہ شاہ سعودیہ اس سے گویا ہوئے۔ شہر مکہ کے مشرکوں اور غیر مسلم سے محفوظ رکھنے کی خاطر ہی ہم نے قانون بنایا ہے کہ جب تک کسی نو مسلم کو اسلام قبول کیے ہوئے 6 سال کا عرصہ نہ گزر جائے، اور یہ عرصہ بھی ہمارے حکام کے سامنے اس نے جدہ میں گزارا ہو، اس وقت تک اسے حج و عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ شاہ نے مزید کہا، لہٰذا جب تک میں اپنے مشیروں سے مشورہ نہ کر لوں تمہارے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دے سکتا۔ البتہ معاملہ جلد از جلد نمٹائے جانے کا وعدہ ضرور کرتا ہوں۔ شہر جدہ اب حاجیوں سے تقریباً خالی ہو چکا تھا، کیونکہ حج شروع ہونے میں محض 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ عین اسی لمحے عبد الرحمن کا دوست محمد صالح اس کے پاس دوڑا آیا اور خوشخبری سنائی کہ بادشاہ نے اسے اپنی اہلیہ کے ہمراہ مکہ تک سفر کی اجازت بھی مرمت فرما دی ہے، جبکہ امیر جدہ نے حکام مکہ کو فون کر کے شاہ کے اس فیصلے سے آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ عبد الرحمن اور منیرہ کو مکہ تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ تاہم ایک بڑی رکاوٹ ان دونوں کا بھی مزید انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھی ذریعہ سفر کے حصول کی۔ اگلے دن فجر کے وقت روانہ ہو جانے کے لیے وہ دونوں تیار بیٹھے تھے، اور جدہ اور مکہ کے درمیان کم از کم فاصلہ بھی 70 میل 112 کلومیٹر کا تھا۔ بروقت پہنچنے کی خاطر زائرین کے پاس اگرچہ کار ہی ذریعہ سفر تھی، لیکن افسوسناک طور پر جدہ میں اس وقت کوئی ایک کار بھی باقی نہ رہ گئی تھی۔ ہر دستیاب کار زائرین اپنے استعمال میں لے چکے تھے۔ عبد الرحمن سوچ میں پڑ گیا۔ ایک مشکل بڑی مشکل سے حل ہوتی تھی کہ کوئی دوسری مشکل ان کے سامنے آن کھڑی ہوتی تھی۔ مکہ کیسے پہنچا جائے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ آخرکار اس نے ایک چھوٹا سا کھٹارا ٹرک کرائے پر حاصل کیا، جس میں دونوں طرف لکڑی کی پنچیں نصب تھی، لیکن ایک مشکل یہاں بھی تھی کہ ڈرائیور کو صرف جدہ کی حدود میں ڈرائیونگ کی اجازت تھی۔ تاہم اس نے باغ دوڑ اور بہت منت سماجت کے بعد پولیس افسران سے بالآخر مکہ تک ڈرائیونگ کرنے کی خصوصی اجازت بھی حاصل کر ہی لی۔ چنانچہ اب میاں بیوی دونوں نے احرام باندھا، سوٹ کیس ٹرک پر لادے اور سوئے مکہ عازم سفر ہو گئے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، عبد الرحمن نے سوچا۔ اونچے نیچے پتھریلی راستوں پر ہچکولے کھاتے ہوئے ان کا ٹرک جیسے آگے بڑھتا جاتا تھا، لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے کئی قافلے انہیں پیدل بھی رواں دواں نظر آتے تھے۔ ہمدردی کے پیش نظر عبد الرحمن نے ان میں سے بعض کمزور اور بیمار زائرین کو اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ جب وہ سب مکہ میں داخل ہوئے تو انہیں مسجد حرام کے مینار دور ہی سے دکھائی دینے لگے۔ ٹرک کو کسی مناسب مقام پر کھڑا کر کے وہ دونوں میاں بیوی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے گزرتے مسجد حرام کی طرف بڑھنے لگے، جو دنیا بھر کے زائرین سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ مکہ پہنچ کر عبد الرحمن نے پہلے القحطان کے گھر کا رخ کیا۔
القحطان نے ان کے لیے ایک معلم کا بندوبست کیا تاکہ حج کے سنن و فرائض ان کے لیے آسان ہو جائے۔ میاں بیوی کے پاس ضائع کرنے کے لیے اب وقت بالکل نہیں بچا تھا، چنانچہ فوری طور پر وہ ان لوگوں میں جا شامل ہوئے جو خانہ کعبہ کے گرد طواف میں مصروف تھے۔ طواف کرتے ہوئے یہ جوڑا جب حجر اسود کو بوسہ دینے پہنچا تو حاجیوں کے ہجوم سے ان کا راستہ تنگ ہو گیا، تاہم کسی نہ کسی طرح انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دے ہی دیا۔ طواف کے بعد اب وہ دوسرے زائرین کے ساتھ مینا اور عرفات کی طرف روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس زائرین اونٹوں، کاروں اور چھوٹے ٹرکوں پر سوار نیز پیادہ بھی چاروں طرف سے امڑے چلے جا رہے ہیں۔ میدان عرفات اب چھوٹے چھوٹے خیموں کا ایک وسیع شہر نظر آ رہا تھا۔ حاجیوں نے نماز فجر کے بعد ہی سے وہاں خیمے گاڑنے شروع کر دیے تھے۔ ظہر اور عصر کی مشترکہ جماعت ادا کرتے ہی حاجیوں کا ایک سمندر میدان میں آ بسا، جو ہوا میں لہراتے ہوئے اپنے سفید احراموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مسلسل معافی مانگ رہے تھے۔ تاہم حادثاتی طور پر وہاں اچانک چاروں طرف سے سخت طوفانی ہواؤں کے تھپیڑے چلنے لگے، جن کے باعث ریت کا محیط گرد و غبار حاجیوں کے چاروں طرف پھیل گیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ خوفناک آوازوں والی ان ہواؤں نے تمام خیمے الٹ پلٹ کے رکھ دیے۔ بانسوں اور خیموں کے بیک وقت گرنے کی آوازوں کے باعث صورتحال اور بھی پریشان کن ہو گئی تھی۔ وقفے وقفے سے یہ طوفان وہاں تین مرتبہ حملہ کرتا رہا، تاکہ آخر طوفان بالکل تھم گیا اور ہر طرف دوبارہ سکون طاری ہو گیا۔ عرفات کے بعد حاجیوں کا یہ سمندر حج کے اگلے مرحلے کے لیے مزدلفہ کی جانب آگے بڑھنے لگا۔ عبد الرحمن یہ سارا عمل انتہائی حیرت اور خوشگواری کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی بیوی منیرہ اس کے سارے دورانیے میں بہت بہادر عورت ثابت ہوئی تھی، کیونکہ عورت ہونے کے باوجود اس نے ہمت، سکون اور دانش مندی کا ثبوت دیا تھا۔ حج کے اختتام پر عبد الرحمن نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر ایک طرف اس کا یہ سفر اپنے اختتام پر پہنچ رہا تھا تو دوسری طرف اس کی نئی زندگی کے لیے وہ آغاز سفر بھی بن رہا تھا۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ حج کے خاطر برداشت کی جانے والی اس کے اب تک کی تمام تکالیف، قربانیاں اور جدوجہد اس خوشی کے مقابلے میں بالکل ہیچ ثابت ہو رہی تھی جو حج کے فریضے کی ادائیگی کے بعد اس نے اپنے قلب و روح میں محسوس کی ہے۔ پھر اس کا یہ کہنا بھی بالکل ٹھیک تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال نہ ہوتی تو ناممکن تھا کہ اتنے مختصر ترین وقت میں وہ تمام تر رکاوٹوں کے باوجود حج کا اہم فریضہ ادا کر سکتا۔ عبد الرحمن کے سفر حج کی یہ کہانی بظاہر یہاں ختم ہوتی ہے، مگر اس نو مسلم کا پختہ ایمان اور جوش اور ولولہ دیکھ کر ہم پیدائشی مسلمانوں کا سرد اور کمزور جذبہ ایمان بہت کم تر دکھائی دیتا ہے۔